اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 235 آیات تک ترجمہ اور ان کی مختصر سی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تناسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اب ذات پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، اور مالدار اپنی وسعت کے مطابق، غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے، اور یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کے احسان کشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ ان دو آیات میں سنت کی روشنی میں مسئلے کی 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ مہر معین ہوا اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو عورت کو نصف مہر، حق مہر جو کیا تھا اس کا آدھا دینا ہے۔ دوسری صورت مہر معین نہ ہو اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو مالدار شوہر اپنی وسعت کے مطابق، غریب شوہر اپنی وسعت کے مطابق عورت کو کچھ مال دے گا۔ تیسری صورت مہر معین ہوا، ہم بستری بھی ہوئی تو اس کے بعد طلاق دے تو پورا مہر اس کو دینا پڑے گا۔ چوتھی مہر معین نہ ہو اور ہم بستری کے بعد طلاق ہو جائے تو اس جیسی عورتوں کو عرف میں جو مہر ملا کرتا ہے وہ دینا ہوگا، جسے مہر مثل کہتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ذات پروردگار نے تقسیم کی ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نمازیں پوری شرائط کے ساتھ وقت پہ ادا کرنی چاہیے۔ احادیث کے مطابق نماز وسطیٰ یعنی درمیانی نماز سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، یہ پہلی نماز ہے جو اسلام میں پڑھی گئی اور دن کے وسط میں بھی ہے، اور نماز جمعہ ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ نماز کی محافظت کا ایک مورد کا ذکر ہے کہ نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جائے گی، حتیٰ کہ حالت خوف ہے جہاں ایک جگہ اطمینان سے نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ خوف کی حالت میں چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں
قبلہ رخ ہونا شرط بھی نہیں، رکوع اور سجود کو اشاروں میں کر لینا اس کو انجام دینا چاہیے۔ اور نماز خوف کی تفصیل علماء کرام نے اپنی فقہی کتابوں میں بیان کی ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے گا، اور اگر گھر سے نہ نکالی جائیں اور اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں چلی جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں، اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور اسی طرح اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے، لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ نے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے عنایت کرتے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور دانا ہے۔ یہاں پر ایک ایسی بات، یہ واقعہ حضرت موسیٰ سے تقریباً 3 صدی کے بعد کا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے متبرک تابوت سمیت فلسطین کا بیشتر علاقہ قبضے میں تھا،
تو اس وقت حضرت بنی اسرائیل کے وقت جب اپنی وقت کے پیغمبر حضرت شمیل سے ایک بادشاہ کی تقرر کا کہا، چونکہ خود حضرت شیمول بہت برے ہو چکے تھے، لہذا حضرت نے طالوت بن اکش کو بادشاہ کا مقرر کیا۔ ممکن ہے طالوت ان کا لقب ہو، چونکہ تورات میں ان کا نام ساول آیا ہے، ان کا زمانہ حکومت کے اعتبار سے آیا۔ طالوت کا انتخاب بھی اللہ کا انتخاب، وہ عالم ہے، وہ شجاع ہے۔ اس کے بعد ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر، یعنی کائنات میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھاتے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہاں پر وہ تختیاں مراد ہیں جو کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ کو دی تھی، یعنی تورات کا اصل نسخہ، من کی ایک بوتل، حضرت موسیٰ کا عصا اور زیرہ۔ مشرکین اس صندوق کو جس شہر میں رکھتے وہاں وبائیں پھوٹ پڑتی، اس لیے ایک بیل پر رکھ کر اسے ہانک کر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بیل کو شیمول کی طرف سے لے جائیں۔ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی حرج نہیں۔ پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ بڑا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے ہمارے رب ہمیں صبر سے لبریز فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی، جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ
آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔